وہ ساری قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ جوڑنے میں فخر محسوس کرتی. کیوں؟ کہ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا دیں. امام کیا ہے؟ امامت کیا ہے؟ امام کا مرتبہ کیا ہے؟ امام کی تعظیم و تکریم کیا ہے؟ امام کی باتوں کا احترام کیا ہے؟ بڑی لمبی چوڑی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن خطبہ کے محدود وقت میں ان ساری چیزوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ یاد رکھیں. لفظ امام کا معنی ہوتا ہے پیشوا، اسے لیڈر کہا جاتا، قائد کہا جاتا، رہنما کہا جاتا اور سردار کہا جاتا. موجودہ دور کی امامت میں اور امام میں اور زمانہ رسالت اور صحابہ اکرام کے دور کے امام اور امامت میں کیا فرق ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں جو سردار ہوتا تھا، جو خلیفہ ہوتا تھا، جو امیر المومنین و امیر المسلمین ہوا کرتا تھا، وہی امام ہوتا. جنہیں گورنر بنا کے پیش کیا گیا وہ اپنے علاقے کا امام ہوتا. جو خلیفۃ المسلمین ہے یا امیر المومنین ہے وہ سارے لوگوں کا امام ہوتا. آج تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، ہم اپنا امام اسے بناتے ہیں جو ہمارے چنگل میں ہو، جو ہمارے کہنے کے مطابق ہو، جو ہمارا غلام ہو، جو ہمارے من کے مطابق باتیں کرتا ہو، جیسا ہم کہیں ویسا چلتا ہو، تب تو وہ امام بڑا اچھا ہے. اور اگر ہمارے من کے خلاف، مرضی کے خلاف کوئی بات امام صاحب نے کہہ دی، امام خراب. میرے بھائیو، کسی کی دل شکنی کا ارادہ نہیں ہے، کسی پر انگشت نمائی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کا ارادہ نہیں ہے. صرف یہ بات سمجھانا ہے کہ امام کیا ہوتا ہے اور امام کا ادب و احترام کیا ہوتا ہے. اب اگر اسے سمجھے تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں. اگر امام سے کسی قسم کی بھول ہو جائے تو امام کو ان کی غلطیوں پر متنبہ کرنے کا جو شریعت نے طریقہ سکھلایا ہے، اگر آدمی اسے اپنا لے کبھی جھمیلا نہیں. آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی کو آپ اپنے سے آگے بڑھاتے ہیں. امام کا معنی ہی ہوتا آگے رہنے والا. پیشوا، لیڈر، رہنما، سردار آگے ہی رہتا ہے. تو آپ نے اسے آگے بڑھا دیا. وہ آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پوتا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پرپوتا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اسے آگے بڑھا دیا. جتنے دیر مسلح امامت پر وہ کھڑا ہے اتنا دیر کم از کم آپ ان کے پیچھے رہنے کے نتیجے میں ان کا ادب و احترام اس طرح بجا لائیے کہ اگر ان سے کسی قسم کی بھول بھی ہوتی ہو تو ناشائستہ کلمات کا اپنی زبان سے اظہار بھی نہیں کر سکتے آپ، بلکہ اگر ان کو غلطی پر ٹوکنا بھی ہوگا تو آپ کہیں گے سبحان اللہ. دیکھتے ہیں امام سے بھول ہو گئی، ان کو رکوع میں جانا تھا سجدے میں چلی گئی، سجدہ میں جانا تھا وہ بیٹھ گئے، ان کو اٹھنا تھا بیٹھے ہی رہ گئے. اب ٹوکنے کہتے ہیں بہت ساری مسجدوں کا اللہ اکبر، لیکن طریقہ شرعی نہیں. طریقہ شرعی کا کیا ہے؟ التسبیح للرجال والتسبیح للنساء. اگر عورت اپنے امام کو متنبہ کرے گی تو تالی بجائے گی، وہ اپنی زبان سے آواز نہیں نکالے گی تاکہ امام ان کی تالی کی آواز کو سن کے سمجھ جائے ان سے بھول ہو رہی. اور مرد ان کے پیچھے ہے، وہ اگر اپنے امام کو خبردار کرنا چاہے تو وہ کہیں گے سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا؟ غلطیوں سے پاک اللہ، امام صاحب آپ سے بھول ہو رہی. یہ آپ کہیں گے نہیں، لیکن سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے بھول ہو رہی. فوراً امام متنبہ ہوتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے. اٹھنا تھا تو اٹھ جاتا، بیٹھنا تو بیٹھ جاتا. یہ ہے امام کو ٹوکنے کا طریقہ. اس سے کیا سبق ملا؟ کہ جس کو آپ نے بڑا مانا ہے، اگر ان کی کوئی بات آپ کے نظریے کے خلاف بھی ہو جائے تو آپ ان کو ٹوکیں گے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ ٹوکیں گے، جس میں کوئی ناشائستہ کلمات کا دخل عمل نہیں ہوگا. رہا معاملہ امام کے پاور کا، آپ کہیں گے امام ہم نے بنایا تو
بابر ہمارے سامنے کیا دکھائے؟ جب قوم نے کسی انسان کو امام بنا دیا، جب تک وہ امام برقرار ہے، ان کی امامت برقرار ہے، وہ سب سے آگے، کیونکہ اپنے آگے بڑھائے، آگے رکھا بھی ہے۔ ان کو اللہ اس کے رسول نے بہت سارے اختیارات دیے ہیں، ان اختیارات میں سے 2-3 باتیں آپ یاد رکھیں۔ امام کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا، مؤذن اگر چاہے گا اور اسے لگتا ہے کہ امام صاحب آنے والے ہیں تو وہ اقامت کہہ دے گا، لیکن اگر مؤذن یہ اقامت کہنے والے اقامت کہہ بھی دے تو کسی مقتدی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ امام کو نہ دیجیے۔ بخاری حدیث پر اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی، اگر نماز کی بھائی ذکر کیا ہو، اگر نماز کی امامت کر دی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مقتدیوں سے کہ کھڑا مت ہونا، وہ اکیلا مؤذن کھڑا ہو سکتا ہے، اقامت کہہ کے لوگوں کو نماز کی طرف بلا سکتا ہے، اس کا اختیار دیا گیا، لیکن کسی مقتدی کو اس وقت تک کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ امام کو مصلی امامت پر آتا ہوا دیکھ لے۔ اس اندازہ لگائیے کہ آپ امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی نماز کے کوئی عمل امام سے آگے نہیں کر سکتے، کریں گے تو آپ کا نماز ہی برباد ہو جائے گی۔ بلکہ حدیث رسول کے مطابق اگر کوئی انسان امام سے آگے کسی عمل کو کرنے کی جرت کرے گا تو خطرہ ہے کہ اس کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے اور گدھے کی شکل بنا دی جائے، اور لوگوں نے تجربہ کیا ہے اور اس کے شکل گدھا ایسا بنا بھی دی گئی۔ تو امام کے آنے کا انتظار کرنا، بلکہ اگر مصلی امامت میں کھڑا بھی ہو گئے، اقامت بھی ہو گئی، سارے مقتدی کھڑا ہے، امام کو ایسی ضرورت پیش آ گئی جسے بشری کمزوری کہا جاتا ہے، تو امام اگر چاہے گا تو آپ کو بولے گا کہ آپ کھڑے رہیے، میں غسل کر کے آتا ہوں۔ بخاری حدیث پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑا ہے، سب لگی ہوئی ہے، جبریل نے آپ کو بتایا کہ آپ پر غسل فرض ہے، آپ کو غسل نہیں کی، آپ نے مقتدیوں سے کہا ٹھہرے رہو، مسجد کے بغل میں ان کا گھر تھا، گئے غسل کیا، آپ کی اہلیہ نے تولیہ دیا پوچھنے کے لیے، نہیں پوچھے، ویسے سر کے بال سے پانی ٹپکتا ہوا آپ مسجد میں تشریف لائے، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ امام کے ساتھ اگر ایسا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اقامت کے ہو جانے کے بعد بھی آپ کو کھڑے کھڑے امام کا انتظار کرنا ہوگا، اور پھر امام غسل کر کے آپ کی نماز پڑھائیں گے، امامت کرائیں گے۔ اندازہ لگائے کتنی آپ کی، یہ تو ان کی ضرورت ہوگی۔ ایک حدیث اور بھی سن لیجیے، اسی بخاری شریف، ہمارے یہاں سے بخاری کا نام لیا جاتا ہے، لیکن بخاری پڑھنے سے بخار لگ جاتا ہے، پڑھتے ہی نہیں۔ اسی بخاری شریف میں اسی جگہ پر یہ حدیث بھی نقل کی گئی ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، مؤذن نے اقامت کہہ دی، سب لوگ صف لگائے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجی رجلا فی طرف المسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے مسجد کے کنارے میں گفتگو کرنے میں لگ گئے، یہاں تک کہ سب پہ لوگ کھڑے ہی ہیں اور آپ الگ سے ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، برداشت کریں گے آپ؟ اپنے امام کی اس پاور کے اختیار اب استعمال کرنا چاہیں تو برداشت کر لیں گے؟ امام مصلی پہ آ گیا، غسل کی ضرورت ہے، جا کے غسل کر کے آ سکتا، آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اقامت ہو گئی، سب لوگ کھڑے ہو گئے، امام اگر چاہے گا کوئی ضروری مسئلہ ہے کسی سے گفتگو کرنا، آپ ان سے گفتگو کرنے کے لیے مسجد کے کنارے میں کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں، آپ تاک جھانک بھی نہیں کر سکتے، ان کو ٹوک روک بھی نہیں سکتے۔ اور وہ حدیث بھی اگر ہے کہ آپ گھر سے نکلنا چاہ رہے ہیں، ابھی دیکھا غریب انسان کی نگاہ رہتی ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، امام صاحب کہاں ہے، امام صاحب کہاں ہے؟ امام صاحب ہی انسان، اس کے پاس بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، تو 4 منٹ لیٹ ہو سکتا ہوں، تو کوئی رشتہ تو نہیں ہے۔ ہمارا حال ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابلیس سے بدتر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔
لیکن میرا امام تو جبریل سے بڑھ کر ہونا چاہیے. ان کو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ پہننے اوڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ان کے پاس کوئی ضروریات زندگی ہے. ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، سوچتے کہ بس سارا معاملہ ہمارے من کے مطابق ہے. ترکیب نہیں سمجھ سوچیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی شکل میں ان چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کر دی. ایک حدیث اور بھی سنیے، اسی بخاری شریف میں. ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں لوگ انتظار کرتے ہیں. امام چاہیں تو 2-4 منٹ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن یہ عادت نہیں بنا سکتے. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے. مسجد نبی میں لوگ بھرے ہوئے. اس زمانے میں عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی. آج تو مسجدوں میں عورتوں کی نماز پر پابندی لگا دی گئی. الحمدللہ کہیں گے وہ جاری ہے. بچے بھی نماز میں آ رہے ہیں، عورتیں بھی نماز میں آ رہی ہیں، مرد بھی نماز میں، بوڑھے بھی نماز میں. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے گفتگو چل رہی تھی، تھوڑی دیری ہوئی. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا نام الصبیان والنساء یا رسول اللہ، عورتیں بھی سو گئی اور بچے بھی سو گئے. اندازہ لگائیے عشاء کی نماز میں کتنی تاخیر ہوئی کہ عورتیں اور بچے مسجد میں آنکھ سے گر جا رہے ہیں. صحابی کو جا کے کہنا پڑا کہ عورتیں بھی سو رہی ہیں اور بچے بھی سو رہے ہیں. تو پھر آپ نے آ کے نماز پڑھا اور کہا سنو، جتنا دیر تم لوگ انتظار میں تھے اتنا دیر تم نماز ہی میں تھی. 5 منٹ کی نماز پڑھے ہو، لیکن اگر آدھا گھنٹے انتظار کیے تو کوئی آدھا گھنٹہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ فضیلت آپ کو کہاں ملے؟ تو امام اگر کسی مسئلے کے تحت آپ کو وقت سے آگے پیچھے کر لیتا ہے تو اس کے اختیار ہے. امام آپ کا غلام نہیں ہوتا ہے، وہ مجموعہ مزدور نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح چاہے اس پہ چڑھ جائیے. آپ ہرگز اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ اسے امامت کے مسلح سے ہٹا دیجیے، جو کرنا ہو کر لیجیے گا. لیکن اگر امام آپ نے رکھا ہے اور قوم نے امام بنا کے رکھا ہے تو جب تک وہ امام ہے، امام کے امامت کی بنیاد پر ان کی تعلیم و تقریر کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. ایک اور حدیث بخاری کی سنیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان کا طریقہ تھا کہ عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پڑھتے تھے اور پھر اپنے قوم میں جا کر وہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. نماز خود پڑھ کے آتے تھے عشاء کی اور پھر اس کے بعد اپنے قوم میں جا کے نماز پڑھاتے تھے. لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد یا کسی سورہ پڑھنے کے بعد قل هو اللہ بس شامل کرتے تھے. یعنی 2 سورہ سے نماز مکمل کرتے. سورہ فاتحہ پڑھا، پھر قل هو اللہ پڑھی، پھر کچھ سورہ پڑھ کے لکھت پوری کی. اس طرح سے پڑھ لیا. کچھ لوگوں نے شکایت کی، کہا کہ بھائی آپ تو دیری سے آتے ہیں اور لمبی لمبی نماز ہی پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، مجھ کو امام رکھنا ہو تو رکھو، میں تمہاری ویسے سورہ کو چھوڑ نہیں سکتا. کلیئر کٹ بات سنو. لگتا ہے کہ میں امام رہوں تو مجھے امام رکھو، نہیں رکھنا چاہے ہٹا دو تو تمہارا اختیار. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. آپ نے بولا معاذ کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھاتا ہوں اور اس میں سورہ اخلاص کا اضافہ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا اس سورہ سے مجھے محبت. آپ نے کیا فرمایا؟ سورہ اخلاص کی محبت کی کو جنت ملی جائے. آپ نے نہیں کہا کہ ختم کر دو چھوڑ دو، بلکہ آپ نے اس کی سراہنا کیا، کہا اس سورہ اخلاص قل هو اللہ کی محبت ان کو جنت ملے. تو اگر امام چاہے گا تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد کوئی دوسری سورہ ملا کر رکوع لکھت مکمل کر سکتا ہے. یہ ان کی عادت. اس مناسبت سے امامت کے مسلح پہ جس کو آپ نے کھڑا کیا ہے اسے با اختیار بنائیں. ہاں امام کی بھی ذمہ داری ہے، وہ نماز پڑھائیں گے تو کمزور کو بھی دیکھیں گے، بیمار کو بھی دیکھیں گے، بچوں کو بھی دیکھیں گے، عورتیں بھی دیکھیں گے. اتنی چھوٹی نماز نہ پڑھائے تو اٹھنا بیٹھنے میں دقت ہو جائے، اتنی لمبی نماز نہ پڑھائے کہ پریشانی بڑھ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بڑی اوسط ہوتی تھی، درمیانی نماز ہوا کرتی تھی. اور آپ نے یہ طریقہ در حقیقت یہ طریقہ امت کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ آئندہ قیامت تک اسی نہج کے مطابق عمل کیا. ایک روایت اور سے، اگر کوئی انسان کسی امام کی بد دعا لے لیتا ہے، خطرناک بات. انسان امام بھی انسانی ہوتا ہے،
وہ انسان بار بار اس کو پریشان کرے گا اور ہو سکتا ہے پریشان کرنے والا غلط ہوگا اور امام کے دل کی آواز عرش معلیٰ سے ٹکرا جائے اور بددعا کے کلمات اس کی زبان سے نکل جائے، پھر یاد رکھیے گا جس کے خلاف امام بددعا کرتا ہے اگر امام حق بجانب ہے پر ایسے انسان کو دنیا میں کسی قسم کی پذیرائی نہیں ہوتی، پریشانی پریشانی۔ اسی بخاری کے ایک روایت سے بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رہی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس زمانے کا ایک واقعہ، کوفہ کا گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ کوفہ گورنر اور عامل مقرر کر کے بھیج دیا۔ کچھ لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف عمر بن خطاب کو خبردار کیا کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ عمر بن خطاب نے کیا کیا؟ ان کو معذور کر دیا، ٹھیک ہے بھائی آپ گورنر سے برطرف ہیں، لیکن اسی پر بس نہیں کیا، کچھ لوگوں کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کوفہ بھیج دیا کہ جائیے کوفہ میں جتنی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے متعلق معلومات فراہم کیجیے۔ کتنے لوگوں کو ان سے شکایت، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں یا ان کی مذمت و برائی بیان کرتے ہیں؟ کئی مسجدوں میں جایا گیا، کئی مسجدوں میں تفتیش کی گئی، سارے مسجد کے لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی تعریف کی کہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑے اچھے انداز میں گورنر ہے، ان کا سارا کارنامہ بالکل خیر پر مشتمل ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں۔ ایک مسجد تھی، مسجد بنی عبس، وہاں پہنچے، وہاں بھی اس نمائندہ وقت نے پوچھا بھائی آپ لوگوں کو حضرت سعد بن وقاص سے کوئی شکایت ہے؟ سب لوگوں نے کہا کوئی شکایت نہیں۔ اس میں ایک آدمی کھڑا، اس کا نام تھا اسامہ، اور ابو سعدہ کی کنیت ابو سعدہ کے نام سے مشہور تھا، یعنی کنیت ابو سعدہ تھی۔ اس نے کہا کہاں شکایت؟ 3 شکایت اس آدمی نے کی۔ کیا کہا؟ شکایت یہ ہے کہ یہ فوج کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوتی، یہ فرمان سے جاری کرتے ہیں، یہ شریک نہیں ہوتے۔ ایک شکایت۔ دوسری شکایت، مال غنیمت صحیح سے تقسیم نہیں کرتے۔ اور تیسری شکایت، ان کے پاس جب مقدمہ پہنچتا ہے تو عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اسامہ نامی ایک آدمی نے پورے کوفہ میں صرف ایک آدمی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف بھرے مجمع میں ایک شکایت کی، جن میں 3 باتیں شامل تھیں۔ حضرت سعد بھی تو انسان تھے، انہوں نے وہیں پر اللہ کی بارگاہ میں بددعا کی کہ اللہ اگر یہ انسان جھوٹا ہے، ہو سکتا ہے میرے اندر خامی خرابی ہو، لیکن شرطیہ انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے تو 3 شکایتیں اس نے ہمارے خلاف کی ہے، میں بھی ان کے خلاف 3 بددعا کرتا ہوں تو قبول فرما۔ اور بددعا کی انہوں نے کہ اللہ اسے 65 بوڑھا بنا، یعنی بہت لمبی عمر دے۔ ایک شکایت، ایک بددعا۔ دوسری بددعا، بالکل مفلوق الحالت بدحال بنا دے، ایک تو بڈھا ہو اور دوسرا تنگی سے دوچار۔ اور تیسری بددعا انہوں نے کی اللہ انہیں فکروں کے اندر مبتلا کر۔ آج بھرے مجمع میں اس نے ہمارے خلاف اس قسم کی بات کی ہے، میرے دل کی آواز نکلتی ہے الہی اسے بڈھا بنا دے، اسے مفلوق الحال بنا دے اور اسے فکروں کے اندر مبتلا کر۔ دور گزرا، کچھ ایام کچھ سال گزر گئے، یقیناً وہ انسان جس کا نام اسامہ تھا، جس نے
بن ابی وقاص کے خلاف عمر بن خطاب کے وفد کے سامنے شکایت کی تھی، وہ بالکل کھسٹ بوڑھا ہو کے مرا، اور بڑھاپے میں اس کی بدحالی کا یہ حال ہے کہ دانا دانا کو درس گیا، بالکل مخلوق لا۔ اور تیسری جو خطرناک تو الہی اسے فتنے کا در مبتلا کر دے، وہ بڈھا انسان مخلوق الحال ہے، قلاش و محتاج ہے، بالکل کھسٹ بوڑھا بنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی اس کے سامنے سے گزر جاتی، اس بڑھاپے میں لڑکی کو وہ چھیڑنا شروع کرتا تھا۔ وہ آدمی کہتا ہے، عبد الملک راوی نے کہا کہ یہ آدمی کہا کرتا تھا کہ میرے حق میں سعد بن ابی وقاص کی بد دعا ہو، میں اتنا بڈھا ہو گیا ہوں، مجھے تو مر جانا چاہیے تھا۔ یہ بڈھا ہونا یہ اس کی بد دعا ہے، مخلوق الحال ہونا اسی کی بد دعا ہے، اور اس قسم کی حرکتوں کا سرزد ہو جانا، اس کے نتیجے میں علاقے میں ہماری بدنامی ہو جائے، یہ انہیں کی بد دعا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو لفظ ولفظ پڑھ لیجیے، بخاری اٹھائیے حدیث نمبر 755، اسے اٹھائیے دیکھ لیجیے۔ میں نے اس واقعہ کو اس لیے رکھا ہے کہ امام کو پریشان کریں گے، اور خدا نہ خواستہ امام کی زبان سے بد دعا کی کلمات نکل جائیں تو ویسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایاک ودعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کہ مظلوم کی آہ عرش میں اللہ سے ڈائریکٹ ٹکراتی ہے، بیچ میں کوئی اور پردہ نہیں ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بد دعا کو سنتا اور اسے قبول کر لیتا ہے۔ آج کے موجودہ دور میں امام بھی عام طور سے دبے اور کچلے ہوتے ہیں، جس انسان کو اپنے گھر میں کچھ نہیں چلتا وہ امام پہ شان بگاڑنا شروع کرتا ہے، جن کے بیٹے، جن کی بیٹیاں، جن کی بیوی، جن کے گھر کے لوگ ان کی بات نہیں سنتے، وہ مسجد میں آ کر امام پہ تھوس جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اپنا رویہ بدلا نہیں ہے اور امام کی زبان سے بد دعا کے کلمات سرزد ہو گئے تو نہ رگڑ کے رہ جائیں، کبھی ترقی نہیں مل سکتی ہے، ہر ضلع عمر کو پہنچیں گے، کچھ بوڑھا ہو کے مریں گے، بدحال اور مفلوق الحال ہو کے مریں گے، اور بدنامی کے تھپڑ داغنے کے مریں گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے، یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے، اماموں کے خلاف اس قسم کے لوگوں نے کارروائی کی ہے اور بد دعا کے کلمات منبر سے نکلے ہیں، اللہ نے پاگل بنا کر رکھ دیا، اس کے بچے کو اس کے نافرمان بنا دیا، اس کے سامنے پوری حرکتیں ہو رہی ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو مقام اللہ نے امام کو دیا ہے اور آپ نے اسے امام بنایا ہے، وہ زبردستی کوئی امام نہیں ہوتا ہے۔ جب امام آپ نے بنایا ہے تو امام کی امامت کو سمجھیے، اس کے مقام منصب کو جانیے، اس کی تعلیم و تقریم کو بجا لائیے۔ 2-4 منٹ اگر لیٹ ہو جائے تو بشری کمزوری ہے، دوسری ضرورتیں ہیں، اس بنیاد پر 2-4 منٹ آگے پیچھے کرنے میں کوئی تاخیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی ہونی چاہیے۔ شہروں میں دیکھا جاتا آدھا گھنٹہ انتظار کرتا، کب تک کی صحیح ہے؟ آدمی فلم ہال میں بیٹھا ہوا ہے، کئی گھنٹوں سے انتظار کرتا ہے، فلم دیکھے کوئی ایکٹر ایکٹریس آئے گا، اس کے لیے آدمی انتظار کرتا ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن مسجد میں 2-4 منٹ دیری ہو جائے، امام کے آنے میں دیری ہو جائے، خطبہ کے دوران دیری ہو جائے، کچھ مسئلہ کھڑا ہو جائے، تو انسان گھڑی جھانکتا ہے، امام جھانکتا ہے، گھڑی جھانکتا ہے، امام جھانکتا ہے، پھر ایک دوسرے پر نظر بازی بھی کرتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، کسی طرح کی کوئی بات پڑی ہے۔ اللہ باللہ ادھر رکھیے گا، مسجد تمام جگہوں میں سب سے بہترین جگہ ہے۔ آپ یہاں جتنے دیر تک نماز کے انتظار میں رہتے ہیں وہ نماز ہی میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں رہتے ہیں۔ یہاں سے آپ بھاگنے کی کوشش کریں گے، یقیناً کام نکل گیا، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، آپ جائیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر نماز میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے، کسی بنیاد پر کچھ دیر کر دی گئی ہے، یا کسی لحاظ سے آنے جانے کی بنیاد پر، یا کسی اور وجہ سے کہ تعداد ابھی کم ہے، تھوڑا انتظار کے لیے تعداد بڑھ جائے اور اس مناسبت سے تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو کھڑے مجمع میں امام کو ٹوکنا، اس طرح کا ٹوکنا کہ آپ غلام ہیں، اب امام ہے تو اپنے اختیار اس طرح مت کیجیے، اس قسم کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندانہ اقدام نہیں ہے، اور کسی دانشمند کی جانب اس قسم کی بات نہیں ہو سکتی۔ میں کسی کے لیے اس قسم کی بات بول کر ان کو دل دکھانے کے لیے اس قسم کی باتیں میں نہیں کہتا۔ مجھے خبر ملی، اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ امامت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہوتا ہے علماء دین، انما العلماء
ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. آپ کہیں گے وہ تو نبی تھے، بڑی اچھی بات ہے. آپ کی تو صحابی نہیں ہے، آپ صدیق اکبر تو نہیں ہے، آپ کی فاروق اعظم تو نہیں ہے، عثمان حیدر علی مرتضیٰ تو نہیں ہے. پھر جیسے انہوں نے سب فرشتہ. اگر امام کو سوچتے کہ آپ کے امام جبریل ہوگا تو آپ بھی تو اپنے آپ کو صدیق بنانے کی کوشش کیجئے. اس مناسبت سے یاد رکھیے گا کہ جس ماحول میں جیسے رہتے ہیں ان میں جو اچھا انسان ہوتا ہے اسے امام بنایا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. آپ ہفتہ کام رکھو پرسان حال نہیں ہے. امام کسی ضرورت کے پیش نظر اپنی جگہ مسلح پہ کسی کو دے دیا اور کسی کام سے نکل گئے. امام صاحب مغرب میں آپ کو نہیں دیکھا تھا، ظہر میں کہاں چلے گئے تھے. اب ہفتہ فجر چھوڑ دیجیے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک دن فجر میں آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی اور اس کی وجہ سے دیری ہوئی، ہم سب کہاں چلے گئے تھے. یہ مزاج ہے، یاد رکھیے گا. اگر اس قسم کی ذہنیت رکھ کر آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور نفرت اپنے دل میں بٹھا کر رکھیں گے تو آپ کی نماز کا حال کیا ہوگا بندہ. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ امام کی تعظیم و تکریم کیجیے، ان کا ادب و احترام بجا لائیے، سب مل جل کے زندگی گزاریے. اس طرح ٹوکنے کا اور روکنے کا اور اصلاح کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اسی طریقے کو اپنانے کی کوشش کیجیے. اگر مسجد کا ماحول ہمارا اچھا بنا اور اسی ماحول کو باہر برتنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہیں سے سماج بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے، اصلاح سماج کا کام ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نے اپنے لیڈر کے خلاف ہی بغاوت کرنا شروع کر دیا تو کوئی پھر آپ کی امامت کے لیے، آپ کی پیشوائی کے لیے، آپ کا لیڈر بننے کے لیے، آپ کا صحیح سردار بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر انارکی پیدا ہوگی، پھر مسئلے کھڑے ہوں گے اور بگاڑ کی صورتیں پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو